بیت المقدس کی طرف نہیں، بیت اللہ کی طرف. تو اگر تم نے ایسے نہ کیا، کچھ ادھر پڑھے کچھ ادھر پڑھے، تو پھر تو دلیل بنے گی. لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے خلاف، تم پر، حجتن کوئی دلیل، کوئی حجت. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، منہم ان میں سے، جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس نہ ڈرو تم ان سے، ان کا ڈر مت رکھو. فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس نہ ڈرو ان سے. وَاخْشَوْنِی، اور صرف مجھے سے ڈرو. اللہ کہتے ہیں لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھے سے ڈرو. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ غیر اللہ سے پھر نہیں ڈرتا. جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. اللہ دو خوف دو ڈر بیک وقت کسی کے دل میں اللہ جمع نہیں کرتے. یہ قانون ہے، فطرت اللہ. دو خوف دو ڈر ایک بیک وقت اللہ جمع نہیں کرتے. اگر اللہ سے ڈرتا ہے صحیح تو وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرے گا. یہ نقطہ سمجھ لو، اچھی طرح سمجھ لو. جو اللہ سے ڈرتا ہے صحیح معنوں میں، جس طرح اس سے حق کا تقات ہی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، پھر وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا. بڑے بڑے جابروں سے نہیں ڈرتا، بڑے بڑے سرکشوں سے نہیں ڈرتا. تو ہمیں اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، تو ہم سب سے ڈرتے پھرتے ہیں. ہمیں اللہ کا ڈر ایک نماز کا مسئلہ ہمارے لیے ہے، ہم وہ نہیں وقت پہ ادا کرتے. 20 منٹ کا وقفہ ہے نماز میں اذان کے بعد، وہ نہیں آتے. جب ایک رکعت گزر جاتی ہے، دوسری گزر جاتی ہے، تیسری گزر، کوئی بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب لینے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تکبیر اولیٰ جب صف میں، پہلی صف میں کھڑے ہونے کا تکبیر اولیٰ کتنا ثواب ہے، یہ قرآن اندازی کر کے جگہ لیں. اچھی ساری سبحان اللہ کہو، پر عمل نہ کرے آج اتنے ساری زندگی نہ عملے دے اتنے کرے آج. تو انہوں کیڑے معاملے ہوں دے کام، مگر بوئے کھڑکاؤں دے ہو تو ٹوٹیاں در روڑے پاؤں دے، نماز کھڑچ بوئے بج دے. تو جی پہلو صف دے اندر آن کے بیٹھے تکبیر اولیٰ دا ثواب واسطے. کدی سنیا تیری جج دی تاریخ ہوئے نا، تینوں پتہ مینوں آواز پینی ہے پہلی، مینوں لیٹ ہو کے دسی جن اگلیاں نے تیرے نہ کرنا کی ہے. مینوں لیٹ ہو کے 10 اتنے جج دی تاریخ ہوئے تینوں آواز پینی فلاں نام سرکار. تینوں جو سب تو بڑا احکام الحاکمین وہ دی آواز آؤندی اللہ اکبر اللہ اکبر. تو موجہ لیندہ رہنا گھر چ بیٹھ کے. جس ٹائم ہون لگتا 5 دن لین اس لیے آن کدی ستنجے خانہ وڑ جانا، کدی اتنے تیری ایک رکعت بھی گئی، دوجی بھی گئی، تیجی بھی دندیاں کٹ کے پھر مسیتے آنا، پھر بازار کرنا. کوئی یہ ثواب ہے؟ نماز ہے. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. میں کئی دفعہ یہ سوال کیا ہے کہ مجھے وہ نمازی بتاؤ وہ کون سے ہیں جن کے لیے جہنم ہے. فویل ہے وہ نمازی، فویل للمصلین ان کے لیے ویل ہے، جہنم ہے. الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. وہ سستی کون کرتے ہیں؟ کیا ہے سستی کا معنی؟ جو اذان سن کے کیوں نہیں فوراً اٹھتے، کیوں نہیں وہ اللہ کے حکم کو سن کے حی علی الصلاۃ کیوں نہیں تڑپتے وہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. تیری بڈھی سے، تیرے بچے سے، تیری دکان سے، تیری گاڑی سے، تیری کوٹھی سے، تیری زرع سے، تیری بھینس سے، تیری ہر ایک چیز سے اللہ بڑا. کیوں نہیں چھوڑتا اس کو؟ تو یہ میرا سوال ہے تم سب سے. فویل للمصلین، وہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے جہنم ہے، ہلاکت ہے. الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. وہ سستی کی ہوندی ہے؟ دس کیا ہوندی ہے سستی؟ یار سستی یہی ہے کہ اذان سن کے مسجد نہیں چلنا، جس جماعت دا وقت پھر آن کے آنا 2 رکعتاں کرنی ہیں، 3 رکعتاں کرنی ہیں، 4 قصدن. ایک ہے انسان دی مجبوری، کوئی ہو گئی ایسی ایمرجنسی، ایک قصدن بیٹھ کے نماز نو تکبیر اولیٰ نو قضا کرنا، رکعت نو گزار دینا، پہلی صف دے اندر کھڑے نہ ہونا. یہ سارا ساڑھے سے خیر ہوندی پہلی صف مر کے ہے.
ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਚ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਸ ਹੈ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ। तुम्हें नहीं पता चलता अजान आई है। तो जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो गैर अल्लाह से नहीं डरता, और जिसके दिल में गैर अल्लाह का डर होता है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, सारी दुनिया की मोहब्बतें उसके सामने हेच होती हैं। ना बच्चे की, ना बीवी की, ना माल की, ना हवेली की, ना कोठी की, ना जायदाद की, कोई मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के सामने नहीं आती। और जिसके दिल में दुनिया में की मोहब्बत हो उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। तो हमारी ये मोहब्बतें दुनिया के लिए है, सच्ची बात है। फला तख्शौहुम, बस ना डरो तुम से, वख्शौनी, और मुझी से डरो। किससे डरो? वाले उतिम्मा नेमती, ताकि मैं पूरा करूं अपनी नेमत को। वाले उतिम्मा, ताकि मैं मुकम्मल करूं, पूरा कर दूं नेमती, अपनी नेमत को। अलैकुम, तुम पर, वलअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा, ताकि तुम हदायत वाले बन। अगर तुम मुझसे डरते रहे तो हदायत भी फिर मिलेगी। कमा अरसलना फीकुम रसूलन, इसी तरह भेजा हमने तुम में रसूल। मुकाम रसालत। कमा अरसलना, इसी तरह अरसलना भेजा हमने फीकुम तुम में रसूलन, रसूल मिनकुम, तुम्ही में से। किसी और मखलूक से नहीं भेजा, नूरी नहीं भेजा, नूरी किसी और मखलूक से नहीं भेजा, तुम ही में से भेजा है, इंसानों की नस्ल से ही भेजा है, लेकिन सैयदुल बशर है। कायनात में पूरे 14 तबक में अल्लाह के बाद मुहम्मद रसूलुल्लाह का मुकाम सबसे बुलंद। कोई किसी की हसीयत नहीं अल्लाह के रसूल के सामने, किसी की भी कोई हसीयत नहीं है जितना मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुकाम समझना हो तो मुकाम रसालत को समझा करो। तो हम तो ये करते हैं ना, अल्लाह के नबी की पैदाइश, हुस्न, जमाल, सुभान अल्लाह, आहा होंगे ना, ये 40 साल तक जवानी, बचपन, वलादत, हलीमा का आना जाना, सवाब है, सवाब ठीक है, ये हक है, सच है, सवाब है, लेकिन इन बयान करने में हमें कुछ नहीं करना पड़ता। कुछ करना पड़ता है? को अमल है इसके बयान करने में। जब मुकाम रसालत शुरू होगा, 40 साल में नबूवत आएगी, उस रसालत के मुकाम को पहचानो, तो फिर अमाल फिर करना पड़ेगा। वो हम पे ग्रां गुजरता है। अल्लाह के नबी के मकाम रसालत को समझना, वो क्यों? उसमें अमल आ जाता है। उसमें क्या आता है? अमल। कमा अरसलना फीकुम, इसी तरह भेजा हमने फीकुम तुम में रसूलन, रसूल मिनकुम, तुम्हें में से, यतलू अलैकुम, तलावत करता है तुम पर, आयातिना, हमारी आयात। मेरे नबी के आने का मकसद क्या? मेरी आयात तुम पर तलावत करता है। कौन सी आयात? ये आयात, ये तुम पर तलावत करता है। और ऐसे हमने इस इन आयात को छोड़ दिया, हमने कभी तवज्जो ही नहीं की। यतलू अलैकुम, तलावत करता है तुम पर, आयातिना, हमारी आयात, वयुज़क्कीकुम, और तुमको पाक करता है हर किस्म की अलैशों से, शिरक से, बिदात से, खराफात से, रस्म और रवाज से, वो तुमको पाक करता है। और हमने बिदात भी ली, हमने खराफात भी ली, हमने रसूमात भी ली, सब कुछ ले ली। अल्लाह कहता है वो तुम्हें पाक करता है हर किस्म की खराफात से, शिरक से, बिदत से, रसूमात से। वो है कि नहीं? ये रसूल का मनसब। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और सिखलाता है वो तुमको किताब, वल हिकमत, और हिकमत।
تمہیں کتاب سکھلاتا ہے، والحکمت، اور حکمت سکھلاتا ہے، دنائی سکھلاتا ہے، سنت سکھلاتا ہے، حدیث سکھلاتا ہے تم کو، وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھلاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، وہ بھی علم تمہیں دیتا ہے، وہ سکھلاتا ہے تم جو تم نہیں جانتے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھلاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم ذکر کرو میرا۔ کس طرح ذکر کرو میرا؟ اطاعت میں اور مجھے یاد رکھنے میں، میرا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِی، مجھے میرا ذکر کرو اطاعت میں اور ذکر کرنے میں۔ تو جو اللہ کی اطاعت انسان نہ کرے، اللہ کا کہا نہ مانے، حکم نہ مانے، تو کلّا ہی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، عمل کرے ہی نہ، وہ اللہ کا حکم مانے ہی نہ۔ جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال نہ سمجھے، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام نہ سمجھے، تو ذکر ایسا اطاعت، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، اور ساتھ اللہ کا ذکر۔ تو واشکروا لی، اور میرے اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب بندہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس مجلس میں یاد کرتا ہے، مال اعلیٰ فرشتوں کی اعلیٰ مجلس میں اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ فاذکرونی، پس میں فاذکرونی، پس ذکر کرو میرا، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی، اور نہ تم واشکرو، شکر کرو میرے لیے، میں ہی تمہیں دیتا ہوں۔ زندگی میں دی میں نے، ایک سا میری طرف سے تمہیں آ رہا ہے، تم محتاج ہو ہر چیز میں میرے، ہر نعمت میری طرف سے ہے، ہر ایک نعمت میں بھی کسی غیر کا تصور لانا بھی گناہ کے غیر نے عطا کی، تو پھر شکر کس کا؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ جی تہاڈا جتا کھانے ہے، کیوں بولدا نہیں؟ ہاں بڑا دیتا ہی کھانے، کہندے کہ نہیں؟ جی تو نہ دینا تو میرا رکی بنتا، وہ آنے کہ نہیں آنے؟ اللہ کہندا واشکروا لی، میرا ہی شکر کرو، واشکروا لی، میرا ہی شکر کرو، میرے ہی گیت گاؤ، میرے ہی توحید کے ترانے پڑھو، میری ہی تسبیح و تقدیس کرو۔ جب بھی تمہارے منہ سے نکلے الحمدللہ، جب کوئی خوبصورت نعمت آئے دیکھو تو سبحان اللہ، ہاں سمجھ آئی؟ تو جب پھر کوئی نعمت چھن جائے تم سے تو سمجھو تمہارے گناہ کی شامت ہے، اس لیے کہو استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ واشکروا لی، اور میرا ہی شکر کرو، ولا تکفرون، اور مجھ سے کفر مت کرو، میری ناشکری نہ کرو، مجھ سے کفر مت کرو۔ تو جو بندہ دنیا میں بہ کے تو کوئی سمجھے کہ فلاں کا مجھ پہ کرم ہے، فلاں کا فضل ہے، فلاں جگہ پہ میں نے وہ دیا، فلاں مزار پہ یہ کیا، فلاں پہ یہ کیا، مجھے وہاں سے ملا، تو پھر یہ اللہ کا شکر نہیں ہے، یہ اللہ کا۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہے دین اسلام پر، کتاب و سنت پر، قرآن و سنت پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔